السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ ورحمہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشید انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پرفتن دور میں ہم کو اپنے ولیوں کی دامن سے وابستہ فرمائے، اس کا جتنا احسان اور اس کا جتنا شکر ادا کرے ہمارے لیے کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسا مولا بھی ہمارے سامنے آیت رکھے کہ احسان کے تعلق سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، اور ایک احسان ہم پر کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ ہم کو اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب اللہ ہمارے اوپر احسان کرا اپنے نبیوں کی دامن سے، نہیں ہم ہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، ہم ہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، ہم نے تم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کیا کرنا احسان؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی کیا آیت ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم اللہ پہ احسان کر سکتے کیا؟ اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ ہمارے پاس کیا کرا؟ اپنے نبی کو بھیجا۔ اب ہم اللہ کے پاس کس کو بھیجیں گے؟ احسان کا بدلہ احسان ہی تھا۔ کوئی اگر ہم کو وقت پہ 100 روپے جاتا، ہم بھی اس کو وقت پہ 100 روپے جاتا، احسان پورا رہا۔ اب اللہ نبی کو بھیجا ہمارے پاس، اب کیا ہم بھی نبی کو بھیجیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا رہیں گے؟ تو احسان کا بدلہ ہے ہی نہیں، دراصل حقیقت میں احسان کا کوئی بدلہ نہیں۔ جو وقت پہ کام آتا ہے انسان، ایسے وقت پہ کام آتا ہے کہ پھر وہ وقت دوبارہ نہیں آتا۔ پھر احسان کس کے اوپر ہے؟ بلا غرض و غائب کسی کو کچھ عطا کر دینا احسان ہے، غرض نہیں رہنا احسان میں۔ اب ہم کیسا احسان کرتے؟ ارے آج میں اس کے وقت میں کام آیا تو نہیں، میرے وقت میں کام آتا، یہاں پہ شرک کرتے رہے پر ہم کسی کے وقت میں اگر کام آئے کسی کی، اگر ہمارے اندر نیت ہے کہ انہیں بھی میرے وقت پہ کام آتا، نہیں اس میں 2 شرک کر رہا ہوں۔ نہیں، ایک تو انہیں ہو رہا کہ میں اس کے بعد برے وقت میں کام میں آ رہا ہوں، اپن کون کام میں آنے والے؟ اپن اگر اس کا کچھ کام کر رہے ہیں تو اپن کام کر رہے ہیں وہاں پہ، پہلا شرک یہ ہوگا۔ دوسرا شرک کیا ہوگا؟ اس سے امید رکھ رہا ہوں نہیں میں اس کا کام کرا تو انہیں بھی وقت پہ میرا کام کرتا، یعنی انہیں حاجی روا اس کے ہاتھ سے بن گیا، اس کو اپنے ہاتھ سے حاجی روا بنا لیا۔ اپنی زندگی ایسی غفلت میں پڑی ہوئی ہے، غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے جو فرمایا نا، لفی ضلال مبین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ تم نے یعنی سری گمراہی میں تھے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیج کر ہم پر احسان کیا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہم کو کیا کرتے ہیں؟ نشانیاں بتلاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتے، حکمت بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ ہم گمراہی میں تھے، کون سی گمراہی میں؟ سری گمراہی میں، اندھیرے میں تھے ہم، سری گمراہی میں۔ اب یہ کیا ہے؟ میں آج اس کے کام میں آیا تو انہیں کل میرے کام میں آتا، ہم کو تو ہم اس کا کام ہم کام کریں گے، کیا ہے یہ؟ گمراہی ہے، یہ سری گمراہی میں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی احسان کیا جو ولیوں کے دامن سے وابستہ کیا، تو ہم کو بتائے نہ تو کچھ دے سکتا نہ انہیں تیرے لیے کچھ کر سکتا، نہ تو کسی کے لیے کچھ کر سکتا نہ انہیں کسی کے لیے کچھ کر سکتا۔ ہر کوئی محتاج ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تم ولیوں کے دامن سے وابستہ ہوئے، تم کو یہ چیز معلوم ہوئی کہ ہم خود محتاج ہے، ہم خود مجبور ہے، ہم خود مردہ ہے، ہم خود عدم ہیں، پھر ہم کسی کی ضرورت پوری کر سکتے؟ کیسی گمراہی میں تھے ہم؟ اور پوری کائنات کو بانٹ دیتے، گھر کا مالک میں ہوں، گاڑی کا مالک میں ہوں، بیوی بچوں کا مالک میں ہوں، گزاری گمراہی ہے یہ بھی۔ پھر ہم جب ولیوں کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ہم کو ولیاں بتائے، ہمارے اپنے پیر و مرشد بتائے کہ یہ گھر کا مالک تو اللہ ہے، تم کہاں سے مالک؟ کیسی گمراہی میں تھے ہم؟ میرا 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 میرا، ہر چیز میری میری بولے تھے، میں کیسی گمراہی؟ ایسی گمراہی سے نکالے ہم کو اللہ والے، نکال کے کیا کرے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم کو حقیقت بتائے، ہدایت کی روشنی بتائے، تو جب جا کے ہم اللہ کا ذکر کر سکے جیسا ذکر کرنے کا حق ہے۔ نہ تو ہم ذکر مخلوق کا کر رہے تھے، کیا ذکر کر رہے تھے؟ میں اس کی حاجت پوری کراتا ہوں، میری حاجت پوری کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ رب کو چھوڑ کے مخلوق کا ذکر کر رہے تھے، رب کو تو کدھر کاؤنٹنگ میں بھی نہ رکھے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اس سے تمام کائنات سے ٹوٹ کے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو ساری کائنات سے ٹوٹ کر۔ اب کیسا ٹوٹنا کائنات سے؟ کائنات سے ٹوٹ جانا، ایک رشتہ توڑنا ہمارے لیے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما پوری کائنات سے ٹوٹ جاؤ پر اللہ تعالیٰ نہیں۔ اب ٹوٹنا کیا تھا ہمارا معلوم ہی نہیں تھا، ٹوٹنا کیا تھا؟ کائنات سے ٹوٹ کے ذکر کرو اللہ تعالیٰ، پورے رشتے ناطے سب ختم کر دینا، سب سے لڑائی جھگڑا کر لینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، اولاد کو چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑ دینا، دوست احباب چھوڑ دے کے پورے سے ٹوٹ کے جا کے جنگل میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب اپنی موٹی فہم تو یہ بتا رہی نہیں، سب سے ٹوٹ کے ذکر کرنا ہو تو لوگ جنگل کو چلے جا رہے ہیں۔ ٹوٹنا یہ ہے تھوڑا، یہ سری گمراہی میں تھے اپن۔ ٹوٹنا مطلب کیا ہے؟ تمام سے ٹوٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تمام کریمہ طیبہ میں جو پہلے اللہ تعالیٰ توڑ رہا، پہلے کٹ کر رہا، پہلے نفی کر رہا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد میں اس بات لے رہا۔ ہم بھی یہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تو ایمان والے ہوتے، پرسوں بات ہے صحبت اولیاء میں تو حقیقت بتا دے اللہ والے، کیا ہے وہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ، ہدایت اور گمراہی کھول کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ مالک ہے، تم اپنے آپ کو مالک بولتے تو بولو، میرے کو کیا کرنے کا، میں تو بتا دیا اللہ مالک ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کر بیان کر دیا قرآن مجید میں، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ وَمَن یکفر بالطاغوت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا کلمہ طیبہ میں؟ جس طرح لا کلمہ طیبہ سب سے پہلے لا ہے نا، لا الہ پہلے نفی ہے، یہاں پر بھی وہی بتا رہا اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے۔ سب نے یہ غلط فہمی میں کہ من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، حدیث سن لیا بے فکر سے بیٹھے ہوئے بن کے اب لا الہ الا اللہ ہم نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو ہم اب جنتی ہو گئے، نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے، سمجھ کر اس میں جو نفی ہے نفی کر کے پھر اس بات کرنا ہے،
سب سے پہلے انکار کرنا ہے. کس کا انکار کرنا ہے؟ معبودان باطل کا انکار کرنا ہے. معبودان باطل کا انکار کرنا پڑتا وہ جتنے بتا ہیں پورے بتوں کی نفی کر دینا تھا ایمان والے والے. معبودان باطل پوری مخلوق ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ جو شے سے حاجت پوری ہوتی ہم اس کو الہ سمجھتے. آج لوگ دیکھو کس کی عبادت کرتے لوگ؟ غیر خواہ میں کس کی عبادت ہو رہی؟ جس سے ان کی حاجت پوری ہوتی، جس سے ان کی حاجت پوری ہوتی اسی کی عبادت کرتے نا وہ لوگ. وہ لوگ کھلا کھلا عبادت کرتے ان سے ہماری حاجت پوری ہوتی بول کے اس کا ایک بت بنا کے عبادت کرتے اس کی. اپنے پاس بتاؤں ہوتا نہیں بناتے لیکن عبادت تو اپن بھی وہی بتوں کی کر رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے کو. شرک بولے تو سامنے بت کو رکھ کے عبادت کرنا یہ شرک بولتے ہیں. یہاں تک ہی شرک کرتے ہیں. صرف بتوں کی نفی کرنا ایمان نہیں ہوتا. کل مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا تمام الوہیت پن کی نفی کر کے اللہ ہی کو حاجت روا ثابت کرتے تب ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ ہی حاجت پوری کرتا ہے، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ ایمان لانا ہے میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے یہ ایمان لانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. یعنی جو معبودان باطل کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ صرف اللہ پہ ایمان لاؤ نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ. ہم کیا بولتے ہیں؟ میں اللہ پہ ایمان لایا، میں اللہ پہ ایمان لایا، میں اللہ پہ ایمان لایا. سب اللہ پہ ایمان لا رہے لیکن غیر اللہ کی نفی کوئی بھی نہیں کر رہے. اب کہاں سے ایمان والے تھے؟ جبکہ کلمہ طیبہ میں نفی ہے، اس بات ہے. ہم صرف اس بات لے رہے نفی کو چھوڑ دیے. ہو اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. پھر اپن کیا ہے؟ اپنی نفی نہیں ہو رہی وہاں پہ، نہ مخلوق کی نفی ہو رہی. لا الہ الا اللہ میں لاکھوں نہیں سمجھے، سب اللہ کا دعویٰ کریں اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی. ارے اللہ تو الہ ہے بھائی، اپن بولو یا نہ بولو اللہ الہ ہے، لیکن ہمارے خل میں کیا ہے؟ خل میں کون سا کون ہے الہ؟ خل میں نہیں. تو یہاں پر آئے تو ہم کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نفی کرنا ہے ہمارے کو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جس نے معبودان طاغوت کا انکار کرا. طاغوت یعنی معبودان باطل کو بولتے طاغوت. کل مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا. اسبق الحسد ہے دوسرا. تینوں مخلوق تینوں عوالم میں جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوق کی الوہیت پن کی نفی کرنا. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. پھر مخلوق میں انسان بھی ایک مخلوق ہے. پھر انسان کی مخلوق کی یعنی انسان کی الوہیت پن کی نفی کرنا. انسانوں میں پھر اپنے آپ کو الگ کرنا، الگ کر کے میں بھی حاجت روا نہیں. معبودان باطل یعنی طاغوت وہ ہے یعنی اپنے آپ کو بھی الوہیت کے مقام پہ نہ، الہ کے مقام پہ نہ رکھنا. میں بھی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا ہوں، کوئی میری حاجت پوری نہیں کر سکتا، نہ میں کسی کی حاجت پوری کر سکتا. اپنے آپ کی بھی نفی کر دینا وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ پوری مخلوق یعنی پوری مخلوق کی الوہیت میں کی نفی کرو پورا پہلے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ پہلے ایمان لاؤ نہیں بولا ہم اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے بولے. لیکن اللہ پہلے نفی کر کے آؤ پڑا. پہلے نفی کرو، پوری الوہیت پر کی نفی کرو. اس کے بعد میں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ یعنی اس کی مثال کیسی ہے؟ جب انہیں اللہ پر ایمان لایا، پہلے معبودان باطل کا انکار کر کے جب اللہ پر ایمان لا رہا ہے تو جب بولا اللہ تعالیٰ کہ انہیں ایک مضبوط کڑا تھام لیا، لوہے کا مضبوط کڑا تھام لیا. لن انفصام لہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. بولا اللہ تعالیٰ یہ ایمان ایسا غلط ہے تو ہمارا ایمان کبھی نہیں ٹوٹتا. اگر ہم مخلوق کی الوہیت پر کی نفی نہ کریں، صرف اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا تو وہ مضبوط کڑا نہیں ہے ہمارا، نہیں وہ ٹوٹ جاتا کڑا. کیوں؟ ہر مخلوق سے الوہیت پر ظاہر ہو رہا. پھر اللہ کو کہتے ہم حاجت روا مانیں گے؟ پورے لا میں مخلوق کا علم ہے پورا نہیں. لا الہ الا اللہ، الا اللہ میں اللہ کا علم ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں. تمام مخلوق کی الوہیت من کی نفی کرنا ہے وہ ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کم تنی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا. تمام مخلوقات سے ٹوٹ کے اللہ ہی کی طرف ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ. سب سے ٹوٹ جاؤ پر اللہ تعالیٰ. کیا ہے وہ سب سے ٹوٹنا؟ سب سے ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کا یعنی
کیا ہے وہ وذکر اسم ربک فتبتل الیہ تبدیلا، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کرو، یعنی تمام کائنات سے ٹوٹ کے اسی کے ہو جاؤ، اسی کی طرف ذکر، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ، اسی کا ذکر کرو۔ یعنی جو کائنات سے ٹوٹنے سے مراد جتنی بھی مخلوق میں ہم کو الوہیت پن دکھ رہا ہو، تمام کی تمام مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر کے صرف اللہ ہی طرف متوجہ رہو۔ ہر مخلوق سے اللہ ہی حاجت پوری کرتا ہے، وہاں جہاں پر بھی ہماری حاجت پوری ہو رہی نا وہاں پر اللہ کا ذکر ہونا، وہاں پر جو مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہو رہی نا وہاں ہم کیا کرتے ہیں، وہاں مخلوق کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی آپ رہتے تو میں، آپ نہیں رہتے تو میں گر جاتا تھا سیڑھیوں پہ سے، اس کی نفی کرنا وہاں پر۔ اب ڈائریکٹ بولے تم کو نہیں بچانے والے، بچانے والا اللہ کو تو برا، اس کو تعلیمات نہیں آتا نا، برا مانتا ہوں۔ عام مسلمان کو مردہ بولو گالی دکھتی اس کو، اہل دلی کو مردہ بولو خوش ہوتا ہوں، پرسوں بولے نا۔ اب عام انسان جس میں تعلیمات نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے بولو تو مردے یار بولے تو اکثر عورتوں گالی دیتے دیکھو، ارے مردے کہاں جا رہا بولتے، مردے عورتوں میں زیادہ رہتے ہیں، مردہ ایسا کر دیا، مردہ ویسا کر دیا، نہیں بولتے عورتوں میں اکثر رہتی چیزاں، مگر توحید بیان کر رہے ہو لوگ نہیں معلوم ہمارے کو، توحید بیان کر رہی ہو نہیں، اس کو بھی نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم توحید بیان کر رہی ہے، سننے والا بھی گالی سمجھ رہا، انہیں توحید بیان کر رہی اس کو بھی نہیں معلوم، انہیں توحید بیان کر رہی، مردہ بول تو ارے مردے بول کے کس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، مخلوق کی طرف متوجہ ہے، مردہ ہونے حقیقت بیان نہیں کری انہیں، ہمارا غصہ آتا میرے کو مردہ بولتے بول کے، نہ بولنے والے کا توحید ہے، توحید بیان کرا انہیں بھی غافل ہے، سننے والا توحید سنا انہیں بھی غافل ہے، اپنے آپ کو مردے دیکھنا توحید ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یعنی 24 گھنٹے عبادت میں رہتے تو موقع ہوتے نہیں، صرف اپنے آپ کو مردے دیکھ لو بس، یہ توحید ہے، اپنے آپ کو مردے دیکھ لینا بس، جب اپن مردے تو سب مردے دکھتے اپنے کو، پوری کائنات مردے ہے، سب مردے تھے، پورے مردے تھے، پورے ہر کوئی مردہ ہے، یہ توحید ہے، یہ نفی ہے، یہ نفی ہے، یہ اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ تو خانخواہوں میں یہ بات ملتی ہے ہمارے کو، عام بیان میں ملتی ہے بات، کہیں سنے پورے مردہ ہے بولے، اللہ تعالیٰ پہلے وہی پڑھا نا، اللہ لا الہ، وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، جو حاجت روا ہوتا ہے انہیں قائم ہوتا ہے، انہیں زندہ ہوتا ہے، بقیہ سب مردہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ اپنے آپ کو مردہ ثابت کرنا۔ ہم زندہ سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی، ہماری آنکھوں میں پردہ پڑے ہوا ہے، ہم زندہ نہیں ہیں، ہم میت ہے، میں میت، میں جاہل، میں مستر، میں عاجز، میں اندھی، میں بہری، میں گنگی، نفی پہلے ہے، اپنے آپ کی نفی کرنا ہے، میں میت، انہیں زندہ۔ کئی لوگ کے جو جنازے اڑ جاتے تھے، ابھی مولا سنا ہے پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ جب خطاب کرتے تو کئی لوگ کے جنازے اڑ جاتے تھے، کئی لوگ کے جنازے اڑ جاتے تھے، وہ جلال سے بولتے تھے تو میت ہے، وہ جلال کو دیکھ کے جنازے اڑ جاتے تھے، کیا بات بولے میت، میں اب تک اپنا کو زندہ سمجھ رہا تھا، اتنی غلط فہمی میں تھا، میں زندہ سمجھ رہا تھا، یہ کیا کر دیا، میں اپنے کو دولت چلے گی تو ہارٹ اٹیک آ کے مر جاتے اپن، انہیں ایمان چلے گا تو مر جاتے تھے وہاں پہ لوگ، یہ ہے میت نکل۔ پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ جب خطاب کرتے تھے تو کیوں لوگوں کے جنازے نکلتے تھے؟ اچھا جنازے نکل رہے تو پھر لوگوں نہیں آنا تھا نا، پھر پبلک بڑھتے جاتی تھی، ارے وہاں گئے تو جنازے نکلتے تو ڈر نہیں ہوتا۔ اب کوئی کبھی بول دیا بھائی یہ محفل میں بیٹھے تو خان میں جا کے بیٹھے، بھائی ہر 400 کو ایک جنازہ نکل رہا ہو تو کوئی بھی نہیں آتے، پورے کہہ پاتے، مگر پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں سے کئی جنازے نکلتے تھے، آج کرامتیں بتاتے ان کے، لیکن اب حقیقت میں اگر آج کے زمانے میں کوئی خانخواہ سے اگر ہر خانخواہ یعنی کوئی خانخواہ سے اگر ہر حلقے میں جنازہ نکلا تو آہستہ آہستہ لوگ ختم ہوتے، یہ اپنا ایمان ہے۔ مگر ہم فخر سے بولتے، کیا بیان کرتے تھے پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بیان کرے تو ان کے یعنی کیا ہے حلقے میں سے کئی جنازے نکلتے بولے، ہماری کیفیت ہماری یعنی باہ ہو جاتے ہیں ہم سن کے، جب اپنے مرنے کی بات آئی تو ڈر جاتے ہیں اپن، میں کہ عمر بھائی وہ جب مرتے تھے بولے خوش ہوتے، وہ واقعہ لوگ مرے تو اپن خوش ہونا، اگر اپن مرے تو حیبت ہوتی ہے اپنے کو، نہیں وہ جلال سے تو میت ہے، تو کیسا اپنے آپ کو زندہ سمجھا، وہ تو حقیقت میں میت بن جاتے تھے لوگ، نہیں ویسا تھا آپ کا، ویسا آپ کا جیسو جلال تھا آپ کا، لیکن آج سمجھا کے بنا پڑا، بھائی آپ میت ہے، آپ تو انہیں سنبھال کے رکھا، نہیں
آپ میت ہے، آپ جیسے جاہل ہے، یہ بولنا پڑتا، کیونکہ ویسے ایمان نہ ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس ویسا، اگر ہم اپنے آپ کو میت اگر تصور کر لیے تو نہیں، کہاں سے چھوڑ دیں اپنے کو؟ جب وہ زمانے میں جیسے میت بنے تو حقیقت میں میت بن جاتے تھے، اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ آج ہمارے کو یہ واقعہ سنے تو ہمارے ایمان میں یعنی زیادتی نہ ہو رہی ہماری، ہم کو موت کب آ رہی ہے، ہمارے کو کچھ دنیا میں نقصان ہو گیا تو 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا، کوئی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا تو ہارٹ اٹیک آ کے ہماری روح قبض ہو جائے گی دنیا کے ہاتھ سے، لیکن جب اللہ کے ہاتھ سے روح قبض کر لیتے تھے لوگ، پوری زندگی میں اپنے آپ کو زندہ سمجھا میں، یہ کیا بات بولے پرانے پھر ایسا مجھے نہ ہوتے تھے، لیکن آج ہمارے قلب میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، پورا ہمارا توجہ پوری دنیا کی طرف ہے، نہیں، وہ دنیا سے بچنا ہے ہمارے کو، وہ دنیا سے بچنے کے بعد میں پھر بچیں گے تو شیطان سے بھی بچنا ہے ہمارے کو، دنیا سے بچنے کے بعد پھر شیطان ہے ہمارے آڑے میں، کتنے دشمن ہیں ہمارے، کتنے دشمن ہیں، دنیا دشمن، شیطان دشمن، 72 فرقے دشمن ہمارے، 72 فرقے دشمن، یعنی دنیا کے یہ کیا بولیں، دنیا کی رونقوں سے بچتے ہوئے، پھر شیطان سے بچتے ہوئے، اپنے 72 فرقوں سے بچتے ہوئے، پھر جب اپنے فرقے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر اپنے فرقے میں بھی بچنا ہے، پھر اپنے آپ کو اپنے فرقے میں نہیں ہے، بہروپیہ نہیں ہے اپنے پاس، وہ بہری پیروں سے بچنا ہے، جعلی پیروں سے بھی بچنا ہے، پھر یہ اپنی سنت جماعت میں آنے کے بعد میں بھی جعلی پیروں سے بچنا ہے، بچ کے کامل پیر کی صحبت اختیار کر کے پھر اپنے آپ کو ایمان والے بنا کے پھر اس کے بعد اپنے آپ سے آپ کو بچانا ہے، یہاں بھی بچانا، مرے تک بچتے رہنا ہے اپنے کو۔ جب یہ تعلیمات آنے کے بعد میں، تعلیمات آنے کے بعد میں جب اپن فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں تو جب نفس بھاری آتا ہمارے اوپر، جب نفس آتا، جب اس آخری تقویٰ کیا ہے، سب سے آخری میں کس کی نفی کرنا ہے، نفس کی نفی کرنا ہے، خود اپنی نفی کرنا ہے، باعتبار آثار تقوی کا تعلق جسم اعلیٰ جوارے سے، اس کے بعد باعتبار افعال کا تقوی کا تعلق خلق سے ہے، باعتبار صفات کا تقوی کا تعلق اپنی روح سے ہے، باعتبار ذات کا تعلق خود اپنے سے، آخر میں اپنے آپ کی بھی نفی کرو پر اللہ تعالیٰ، تو باعتبار ذات کی تعلیم دے کے جب بتا رہے ہیں اب تم اپنے آپ کو میں بولتے ہو، جب تک کہ میں نہیں بول سکتے، جو تو کامن میں ہے وہ پوری دنیا میں بولی، مسلمان بھی بولا غیر مسلم بھی بولا، آثار میں بھی میں نہیں نکلتا، آثار میں بھی نہیں نکلتا، میں افعال میں بھی نہیں نکلتا، صفات میں بھی نہیں نکلتا، آثار کی تعلیم آئی تو مسلمان بن جاتے ہیں ہم، آثار کی تعلیم آئی تو ہم کیا بنتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، افعال کی تعلیم آئی تو ہم ایمان والے بن جاتے ہیں، اس کے بعد میں صفات کی تعلیم آئی تو ہم کیا کرتے ہیں، محسن بن جاتے ہیں، اس کے بعد میں ذات کی تعلیم آئی تو جب بنتے ہم موحد، جب موحد بنتے وہاں پر نفس آتا ہے بیچ میں، وہاں پہ نفس سے بچنا ہے ہمارا، تو اتنے دشمنوں سے بچتے ہوئے ہم کو توحید حاصل کرنا ہے، بہت دشمن ہے ہمارے، قدم قدم پہ دشمن ہے، قدم قدم پہ دشمن ہے، دیکھو آج، اور یہ فیلڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیا ہے وہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نماز اور صبر سے مدد مانگو پر اللہ تعالیٰ، یہ اہل علم طریقت میں صبر بہت ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہے بولتے دیکھو، صبر کا پھل میٹھا ہے، یہاں پر بیج بونا ہے تو وہاں پر فصل کاٹنا ہے ہمارے کو، یہاں جو بوئیں گے وہاں پر وہی کاٹیں گے، یہاں پر اگر ہم دوزخ کا اگر بیج ڈالیں گے تو وہاں پہ دوزخ ہی کاٹیں گے، دوزخ میں رہیں گے وہاں پہ، یہاں پر اگر جنت کا بیج ڈالیں گے تو وہاں پہ جنت ہم کو وہاں پر جنت ملیں گے ہمارے کو، یہاں پر بیج ڈالنا ہے ہمارے کو، تو یہاں پر بیج ڈالنا ہے تو کیا کرنا پڑتا، زمین کو ناگر مارنا پڑتا، زمین کو ناگر مارنا، اچھی خاصی زمین کو ناگر مارنا پڑتا، اس کے بعد پھر اس میں بیج ڈالنا پڑتا، بیج کا صبر کرنا پڑتا، پھر اللہ بارش دیں گا تو پھر بارش ہوں گی تو پھر فصل، جو بیج ڈالیں گے وہ فصل اٹھیں گی نا ہماری میں۔ اب ہمیں زندگی میں پوری جیسے ہم کیا کر رہے ہیں، زندگی میں پورا جیسے ہم یہاں پہ دوزخ کا عمل کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر جنت ہونا پڑا ہے، کیسا ہوتا جنت؟ جنت ایمان والے کا سے یہ یقین کر لیں، مسلمان کو جنت نہیں ہے، ہم بہت بڑی غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہم کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہے، مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں کر اللہ تعالیٰ، ایمان والوں سے جنت کا معاملہ کر،
دیکھو تجربہ دیکھ لو ہمارا، ایک تجربے کی بات ہے، نہیں تجربے کی بات ہے. ہم جب پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے نا، ہم بول کے پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ اللہ کا فضل ہے نا، ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے نا کہ وہ مسلمان تھے تو ہم ان کے گھر پیدا ہوئے. سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے، پھر ماں باپ کا صدقہ ہے ہم مسلمان پیدا ہوئے. نہیں بول کے کہ اللہ میں ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر، اللہ اپنی مرضی سے پیدا کرا نا، اللہ کی مرضی ہے اس میں. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا. کافر ہے، ایک کافر ہے، انہیں کافر کے گھر میں پیدا ہوا، اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ پیدا ہونے میں اختیار کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کبھی ادھر غور و فکر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو غور و فکر کرے. پیروں کے نیچے سے زمین نکل جانا، اگر خل میں اتر گئی تو اتنی خطرناک بات ہے یہ. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے نا، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ فضل اللہ کے فضل سے پیدا ہوئے. انہیں کافر کے گھر میں کافر پیدا ہوا نہیں، کافر پیدا ہوا، زندگی گزارا، مر گیا، وہی محل میں مر گیا. مسلمان بھی پیدا ہوا، مسلمانوں کے محل میں پلا پوری زندگی گزارا، مر گیا. اب دونوں جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ میں مسلمان کو جنت میں ڈال دیں گا، کافر کو دوزخ میں ڈال دیں گا. نہیں، اس میں ہمارا عمل کہاں ہے؟ اس میں ہم کیا کر کے جنت پائے ہمارا؟ اب کافر سوال نہیں کریں گا، اے اللہ پیدا ہونے میں میرا اختیار کہاں تھا؟ تو میرے کو کافر کے گھر میں پیدا کرا، اس کو تو مسلمان کے گھر میں پیدا کرا، اس کو تو جنت دے دے رہا، میرے کو دوزخ دے دے رہا. تو میرے کو بھی مسلمان گھر میں پیدا کرنا تھا، میں بھی آج جنت ہی رہتا تھا. بتا میرے کو، نہیں پوچھتے ہے. نہیں ہے بات سمجھنے والی ہے. دیکھو مسلمان کا جنت نہیں ہے، ہم بے فکری سے نہیں بیٹھنا. ہمارا ہے تو بولو، ہم پیدا ہونے سے پہلے دعا کر کے آئے تھے کہ اللہ میں سے کلو مولود یرید علی فطرت الاسلام، ہر نومولود بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر نومولود بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت اسلام کیا ہے؟ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا. کافر اپنے رب کو تلاش کر لیا، اس کی عبادت کر رہا. کیا ہے اس کا رب؟ کون ہے اس کا رب؟ لاری اس کا رب ہے نہیں، دکان اس کا رب ہے. رب کے معنی پالنے کے. کون پال رہا کافر کو؟ پوچھو کون پال رہا؟ بولتا لاری چلانے والا تو لاری سے پل رہا ہوں بولتا، دکان ہے تو اس کی دکان سے پل رہا ہوں بولتا. نہیں کرتا، دکان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، لاری کی عبادت کرتا نا، سب کی عبادت کر رہا ہوں. اسے اس کے رب کو تلاش کر لینا فطرت اسلام میں نہیں ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا. انہیں اپنے رب کو تلاش کر لینا، اس کی عبادت کر رہا انہیں. ہم اپنے رب کو تلاش کریں؟ نہیں کرے. اپنے رب کو تلاش کہاں کریں؟ ہم کریں کہاں کریں؟ ہم اپنے رب کو تلاش. نمازاں تو پڑھے ہم برابر. کس کی نماز پڑھ رہی؟ اللہ کی نماز پڑھے، رب کی نماز نہیں پڑھنے پر نہیں. نماز میں الحمدللہ رب العالمین بول رہا، کس کی تعریف کر رہا؟ رب کی تعریف کر رہا. عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. رب کے معنی پالنے والے، وہی ترجمہ کر دینا. عالمین کا پالنے والا رب ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں نماز میں. انہیں عالمین کا رب ہے، سب کو پالتا ہے، انہیں سب کو پالتا ہے. لیکن ہمارے خل میں کیا بات ہے؟ جو کافر ظاہر میں مخلوق کی عبادت کر رہا، لاری کی عبادت کر رہا، دکان کی عبادت کر رہا. لاری کی عبادت کر رہا کیوں؟ لاری سے اس کی حاجت پوری ہو رہی، لاری چلی تو اس کا گھر چل رہا ہے نہیں. انہیں اس کی عبادت کر رہا. لیکن ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ انہیں سامنے رکھ کے کھلا کھلا عبادت کر رہا. لیکن ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم بھی وہ پورے چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. ہم بھی کر رہے ہیں. دکان ہے تو دکان کی عبادت کر رہے ہیں، نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں. لاری ہے تو لاری کی عبادت کر رہے ہیں ہم، نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں. دیکھو ہمارے دل میں نہیں، ہمارے دل میں یقین نہیں ہے. اگر میں لاری ڈرائیور ہوں، میرے لاری سے میرا گھر چل رہا ہے، میرا کاروبار لاری چلانا ہے، تو میرا یقین کس پہ؟ لاری پہ ہے. اگر میری دکان ہے تو میرا یقین دکان پہ ہے، دکان چلی تو میرا گھر چلتا ہے نہیں. اگر میں نوکری کر رہا ہوں تو کھٹ بول کے مہینہ آتے پہلی ہوتی تنخواہ دی، میرا گھر چل رہا ہے میرا. نہیں، وہ یقین دور کرنا پڑتا. وہ جو تنخواہ رہی، وہ جو میری دکان چلی، وہ میری حاجت روا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر مسلمان کے گھر میں کو پیدا کرا، اگر ہم کو جنت دیا، کافر سوال نہیں کرتا اللہ میں سے تو میں بھی مسلمان گھر میں پیدا کرنا تھا، میں بھی مسلمان ہوتا تھا، میں بھی جنت میں جاتا تھا. نہیں، اس بات سے اللہ تعالیٰ فرما دیا ہم ایمان والے بنا. تو اللہ تعالیٰ پھر بولا ایمان پھر لاؤ، بولا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. بولا اللہ تعالیٰ
نہیں سمجھے ہم اس کو بھی؟ ایمان لا لیے ہم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پر اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، ایمان لاؤ پھر اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جب ایمان لا لیا نا پھر کیوں بولا اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ بول کے؟ پھر کیوں بولا اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ بول کے؟ تو اب جو ہمارا ایمان ہے نا، یہ جو ہمارا ایمان ہے نا، یہ تسلیمی ایمان ہے، تسلیمی، ہم مان لیے یہ۔ کیوں ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا تسلیمی ایمان ہے، ہم تسلیم کر لیے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، انہیں بھی مان لیا ہمارے ماں باپ کافر ہے، میں بھی کافر ہوں۔ اب یہ تسلیمی ایمان، انہیں بھی برابر، ہم بھی برابر ہیں وہاں پہ نہیں۔ اب اس کو بھی محنت کر کے ایمان والے بننا ہے، ہمارے کو بھی اتنی محنت کر کے ایمان والے بننا ہے۔ اتنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم پر ایک فضل ایکسٹرا یہ کرا کہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرا، اب ہم کو ایمان والے بننا ہے۔ یعنی تسلیمی ایمان سے اب تصدیقی ایمان کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ تسلیمی ایمان سے تصدیقی ایمان کی طرف آ گئے تو ہم جنتی ہیں۔ اگر یہ تسلیمی ایمان میں پیدا ہے پھر تسلیمی ایمان میں اگر مر جائیں گے تو جنت ہم کو نہیں ملیں گی۔ رائے برابر تو بھی ایمان رہنا ہمارے اندر، رائے برابر ذرا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گا۔ اگر ایمان ذرا بھی نہیں ہے تو مشکل ہے، رائے برابر تو بھی ایمان رہنا تو ہماری بخشش ہے۔ رائے برابر ایمان کیا ہے؟ ایمان کیسا آتا؟ لا الہ الا اللہ سے آتا۔ اب یہاں بیٹھ کے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کم از کم رائے برابر ایمان کی ہم کوشش کریں، کم از کم ہمارے دل میں رائے برابر تو ایمان آنا۔ کیا ہے رائے برابر ایمان؟ کیا ہے رائے برابر ایمان کے؟ ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے ہمارا۔ کم از کم اس کا یقین رائے برابر تو بھی آنا ہمارے پاس۔ ہم زندگی پر نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، حج کریں، نماز میں ٹھہرتے الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہیں، لیکن حاجت رہا اپنی دکان کو سمجھ رہے، اپنی نوکری کو سمجھ رہے، اپنے کاروبار کو سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے۔ نہیں دیکھو، ہم بولنے کا نہیں، اپنے آپ کو غور و فکر کرنا، میرا ایمان کس پہ ہے، میرا ایمان کس پہ ہے، میں حاجت روا کس کو بول رہا ہوں؟ پیسے کو بول رہا ہوں، دکان کو بول رہا ہوں، گاڑی کو بول رہا ہوں، لاری کو بول رہا ہوں، کس کو بول رہا ہوں؟ نہیں، حاجت روا تو اللہ ہے میرا، لیکن دکھ رہا کیا؟ نوکری سے حاجت پوری ہو رہی، بظاہر تو یہ دکھ رہا نا، تو اس کی نفی کرو گے اللہ تعالیٰ۔ اس وجہ سے قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، وہی ہے طاغوت، معبودان باطل۔ پہلے طاغوت کا انکار کرو گے اللہ تعالیٰ، طاغوت کیا ہے؟ معبودان باطل، تمام مخلوق کی الوہیت کا انکار کرو، اس کے بعد آؤ میرے پاس، میں عاجز رہا ہوں۔ وہی وجہ، وہی ترتیب ہم کو بیت میں لیے، بیت میں وہی پہلے ہم توبہ کریں، نہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے توبہ کرا کے اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پہلے انکار کرنا ہے، اس کے بعد اس بات کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو وہ ہے فیضان غوث اعظم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، مولا وہی بتانا چاہ رہے تھے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ وہ جانو بولے تو وہ تو جان رہے ہیں، اپن دنیا پوری جان رہے، ہر چیز جان رہے نہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اب ہم کو ایمان لانا ہے ہمارا۔ مسلمان اور مومن کا فرق کیا ہے؟ مسلمان جو ہے نا یہ تسلیمی ایمان والا ہے، مومن تصدیقی ایمان والا ہے۔ اب تصدیقی ایمان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہمارے کو؟ نہیں، تحقیق کرنا پڑتا۔ تحقیق کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم سے تحقیق ہوتی، جب تحقیق ہو گئی اب تصدیق شروع ہوتی، اب دل میں یقین پیدا ہو جاتا۔ اس وجہ سے فعلم، علم حاصل کرو پر اللہ تعالیٰ، علم سے تحقیق ہوتی، تحقیق سے تصدیق ہوتی، اور پھر ایمان کی شرط بھی رکھا، پھر کیا رکھا؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، حدیث ہے۔ ایمان کی دو شرطیں ہیں، اقرار باللسانی، صرف اقرار باللسانی نہیں، اور تصدیق بالقلب، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی شرط ہے، شرط پوری ہونا نا بھائی، شرط پوری نہیں تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور اسلام میں ارکان رکھا اللہ تعالیٰ، وہاں پہ کمی پیشی تو چلتا ہے بھائی، لیکن ایمان میں شرط ہے وہ رہی۔ ارکان میں اور شرط میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام میں ارکان ہے، ارکان اسلام 5 ہے نا، ارکان اسلام 5 ہے، ارکان میں کمی پیشی تو چل جاتا ہے وہ نہیں، لیکن ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھ دیے۔ ارکان اسلام میں 5 ارکان ہے، کریمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں ارکان کیوں لگے؟ کیونکہ 3 ارکان ایسے ہیں سب پہ فرض ہے، 2 ارکان سب پہ فرض نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ صاحب استطاعت، صاحب مالدار پہ فرض ہے، 2 ارکان، جن کلمہ، نماز، روزہ دینا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن 2 جو رکن ہیں وہ مالدار پہ فرض ہے۔ اس وجہ ارکان بولے میں ارکان کمی پیشی بھی رہی تو مقصد پورا ہو جاتا۔ ارکان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، کسی کو 3 فرض ہے، کسی کو 4 فرض ہے، کسی کو اوپر 5 فرض ہے، نہیں صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو اس کو حج فرض ہے۔ اب صاحب نصاب ہے لیکن اس کو استطاعت نہیں حج کو جانے کی، تو اس کو حج فرض نہیں ہے۔
تو کسی کو 3 فرض ہے، کسی کو 4 فرض ہے، کسی کو پورے 5 فرض ہے، کمی پیشی ہو رہی. لیکن جب ایمان کی بات آ رہی تو ایمان میں شرط رکھے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے شرط؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے، ایمان کی شرط ہے یہ. اب تصدیق کرے ہم، تصدیق کیا ہے؟ لاری حاجت روا نہیں، دکان حاجت روا نہیں، پیسہ حاجت روا نہیں، یہ پوروں کی نفی کرنا. خط تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ومن یکفر بالطاغوت، یعنی طاغوت کا انکار کرو بولے. یہاں پہ انکار، یہاں پہ کیا ہے؟ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. تصدیق سے پہلے انکار کرنا پڑتا. کیا انکار کرنا پڑتا؟ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. کب ہوتی بھی تصدیق؟ جب پوروں کی نفی ہو گئی، اس کے بعد الا اللہ سے جب اس بات ہوتا ثابت کرتے کہ اللہ یہ حاجت روا ہے میرا، یہ یقین پیدا ہونا ہمارے اندر. ہر حاجت، کوئی بھی چیز کی حاجت پوری کرنا، پہلے رجوع الی اللہ ہونا، وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونا. دیکھتے رہنا، غور و فکر کر دینا. میرے کو نیند میں سوچتے ہی میں کیا کرا، میں نیند میں سوچتے ہی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا. وہاں سے ہمارا ایمان شروع ہو جانا. اللہ کی تعریف بیان ہونا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. کون اٹھا رہا؟ اللہ اٹھا رہا. حاجت اللہ پوری کرا. وہاں پہ نیند میں چھوڑ رہا، تعریف اللہ کی بیان کرتے رہنا، الحمدللہ الذی احیانا. نہیں، تمام تعریف تیری ہے مولا. میں نہیں اٹھ سکتا تھا، میں کہاں سے اٹھ سکتا تھا؟ اگر میں قیامت تک سنا تو سوتے رہتا تھا، میں پورے کچھ ہو جاتا تھا مگر موت آتی تو. لیکن یہ الحمدللہ الذی احیانا، تو نے حیات دی میرے کو بعد اس کے کہ میں مر گیا تھا، وہ اماتنا و الیہ النشور. نہیں، بعد اس کے کہ میں مر گیا تھا اور ایسے مجھ کو حشر میں اٹھائیں گا بول رہا تھا. جیسا آپ اٹھایا نا ویسے حشر میں اٹھائیں گا. کس کی تعریف کر لیتے اٹھنے پر؟ اللہ اٹھایا بول کے اٹھے. وہاں سے ایمان شروع ہونا ہمارا، وہاں سے ایمان شروع ہونا. ذکر جاری کر کے اللہ کا ذکر جاری کر کے جب بیت الخلاء کے لیے آگے بڑھنا، وضو بنانے کے آگے بڑھنا، تو پہلے ایمان والے بننا، اس کے بعد بھی فجر کی تیاری کرنا ہے. یہ ہے تو شرط ہے یہاں پر. اور عبادت میں قسمیں ہیں، اقراروں میں نہیں. کیا ہے وہ؟ ان تعبد اللہ کا ادنا کرتا رہو فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. عبادت میں بھی قسمیں، یا تو دیکھ کے عبادت کرو یا پھر دکھ کے عبادت کرو. لیکن ایمان میں تو شرط رکھا ہے. شرط اگر پوری نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں. تو اب ہم جو مسلمان ہیں نا، اب مسلمان سے ہم کو ایمان والے بننا ہے، اس کی تیاری ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہے ہماری تجدید ایمان کی خاطر اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر جمع فرمایا. ایمان کی تجدید ہو رہی ہے یہاں پہ، ایمان کی تجدید ہو رہی ہے یہاں پہ ہماری. کیا ہے ایمان کی تجدید؟ اللہ ہماری حاجت پوری کرتا، ہر حاجت ہماری پوری کرتا. اور کیسا پوری کرتا؟ عرش میں بیٹھ کے نہیں کرتا، ہمارے ساتھ رہ کے کرتا. ساتھ ہے ہمارے، ساتھ رہ کے حاجت پوری کرا. کیسا ساتھ ہے ہمارے؟ اللہ حیات ہے نا، زندہ اللہ ہے، ہم میت ہے. تو حیات ہماری اللہ کی حیات ہے. اللہ اپنی حیات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ رہ کے ہماری حاجت پوری کرنا. اس کا احساس پیدا ہونا. کب پیدا ہوتا؟ کب پیدا ہوتا؟ اپنے آپ کو میت ثابت کرنا. اپنے آپ کو میت ثابت کرے تو اللہ کی حیات دکھتی ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات تو بہت زیادہ ہے. میں 8 بجے سے حلقہ رکھا تھا، جلدی ختم کریں گے، پھر 15 منٹ اور بڑھ گئی انشاءاللہ. بات تو ہمیشہ، اب دیکھو یہ بات کیا ہے، ایمان کی بات ختم ہونے والی نہیں ہے. ہر وقت جب بھی آتا ہے نیا علم آتا ہے، نئی کیفیت پیدا ہونا، نیا اپنی زندگی میں تبدیلی آنا. کم از کم ہمارا پہلا عمل یہی بتایا جاتا ہے کہ ہر شے پہ نظر پڑی تو اس کا مالک اللہ ہے بلکہ اس طرح پہلا عمل یہ ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم ٹک جانا. پہلا عمل یہ ہے، یہ شریعت کا تقویٰ ہے. شریعت کا تقویٰ ہے یعنی جو شے پہ نظر پڑی اللہ اس کا مالک ہے. ہمارا ایک تکیہ کلام ہے نا، اللہ اس کا مالک، اللہ اس کا مالک ہے. اینے میں صورت دیکھے اپنی، اس کا مالک اللہ ہے. یہ اگر کیفیت دیں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ پہ نظر پڑیں گی تو نہیں، بیماریوں سے سیف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اینے پہ نظر پڑی، اس کا مالک اللہ ہے. مالک جتنا طاقتور رہا اپنی ملک کی اتنی زیادہ یعنی اتنی مضبوطی سے حفاظت کرتا ہوں. جو ملک کا مالک مضبوط رہا، طاقتور رہا، انہیں اس کی حفاظت اسی انداز سے کرتا ہوں. نہیں اب ہم اپنا آئینے میں دیکھیں میں کیا خوبصورت ہوں، میں کیا میں ہوں، میں کیا بال جما کے کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں بول دو کہ میں ہوں. نہیں اب اس کی حفاظت معروف کرنا پڑتا. یہ تو ہے، تیرا سمجھ رہا، دالش کو ایک بیماری تیرا بولا نا بیماری دور کر. اللہ والوں کو کہتے شفا کی بولتی کیوں بولتے پہلے؟ طبیعت نہ خراب ہے تو اللہ والوں کو دعا پڑھاتے تھے. دعا کیا پڑھاتے تھے؟ دعا نہیں پڑھتے تھے، ہم خالی دیکھتے تھے. خالی نظر پڑ گئی تو بس ہے، وہ حق بات ہے، وہ نظر پڑ گئی تو بس ہے، نظر پڑ گئی تو بس ہے. بولتا ہوں اپن خالی صحت کیا سے جا رہے ہیں، لیکن اپن اللہ والے بننے نہیں جا رہے. اپن کیوں دیکھتے صحت ہوتی؟ اے اللہ یہ تیری ملک ہے، یہ تیری ملک ہے.
مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، انہیں اپنی نظر فنا کر کے اللہ کی نظر سے، اللہ یہ تو تیری ملک ہے، کیسا خراب ہوتی ہے نہیں، کیسا بیمار ہوتی ہے نہیں، وہ نظر دیکھے تو اللہ شفا دیتا. وہی نظر ہم دیکھو نا آئینے میں، جب اینا دیکھ رہے ہیں تو مولا یہ ملک تیری ہے، یہ ملک تیری ہے مولا، یہ تیری ملک ہے. بولو اب اس کی حفاظت کون کرنا؟ اللہ حفاظت کرنا. بیماری کا دینے والا اللہ ہے. اب یہ ملک اللہ کے حوالے کر دو، یہ ملک اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہماری. اے بیماری بول کے دکان پہ بھی نظر پڑے تو یہ اللہ کی ملک ہے، بولو اللہ حفاظت کرتا اس کی. برکت کے لیے بولو یہ ملک اللہ کی ہر چھ میں. یہ استدار ہمارا صرف پہلا استدار کیا ہے ہمارا، یہ عمل ہمارا آ جانا ہمارے اندر، اس کے اوپر ٹک جانا. اب ہمارے انشاءاللہ بیت بھائی آثار کی تعلیم جو گی، جب تک کہ یہ استدار نہ کہ جو شے پہ نظر پڑی یہ ملک اللہ کی، گھر پہ نظر پڑی اللہ، خالی بولتے رہو خالی. اب استدار نہیں ہوا تو نہیں، جب بولتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ استدار شروع کر دے گا. استدار پہ اللہ بولے گا، انہیں بار بار میں کو اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک ہو رہا، اس کے قلب میں ڈالو یقین ڈالو گے، وہ یقین بھی اللہ ہی ڈالتا. پھر نہیں وہ یقین بھی اللہ ہی ڈالتا. جو ماحول میں انسان رہتا نا وہ ماحول کا اس کا یعنی دھنی ہو، اس کی عادت ہے، اس کا فن آ جاتا اس کے اندر، فن ہو جاتا اس کے اندر. کوئی بھی اب ہم میکینک کا کام سیکھنے کا یا کوئی بھی کام سیکھنے کا تو پہلے اس کا ذکر کرتے دیکھو، ہوتے ہوتے تو ماحول میں چلے گا تو وہ اس کے کاریگر بن کے نکلتے، ماہر بن کے نکلتے. تو اسٹارٹنگ کیا ہے؟ ذکر ہوتا پہلے، ذکر سے انشاءاللہ شروع کریں گے. تو پہلا ذکر کیا ہے ہمارا؟ جو شے پہ نظر پڑی اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے. پھر ہمارے پر نظر پڑی تو میں اللہ کی ملک ہوں، اللہ کی ملک ہوں، اللہ میرے کو امانت دیا. تو وہ احساس ہمارے اندر آیا تو میں یار یہ تو اللہ کی ملک ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اللہ کیسا استعمال کرو بولا ویسا استعمال کر دو. گناہ سے بچتے، گناہ سے بچتے. آفاق کی ملک ہو یا انفس کی ملک ہو، اللہ کی طرف اگر اس کو کر دیا، اگر اللہ کی طرف اس کو بھجا دیے یا اللہ کی ملک ہے وہ تو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے انشاءاللہ. تو آج تک زیادہ ہوگا، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بیت بار آثار ہماری تعلیمات شروع ہونے والی کہ اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے اور ہم مملوک ہے تو کیسا مملوک ہے. انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسلام ایمان اور احسان کے ذریعے ہم اللہ کو مالک دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کو مختار دیکھیں گے، اس کے بعد اللہ کو زندہ دیکھیں گے، اس کے بعد اللہ کو کیا دیکھیں گے؟ ظاہر دیکھیں گے، خدم دیکھیں گے. جہاں دیکھیں گے وہاں پہ اللہ قرآن میں ایسا فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کبھی اپن وہ آیت پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں. تم اپنا چہرہ ہے چاہے مغرب کی طرف کرو چاہے مشرق کی طرف کرو، میرے ہی چہرے کو دیکھیں گے پر اللہ تعالیٰ. کبھی دیکھے اپن مشرق کا سورج دکھ رہا مغرب کا سورج دکھ رہا، اللہ کا سورج نہیں ہے رے وہ. تو چاہے اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے تو مجھے کو پائیں گا پر اللہ تعالیٰ. قرآن میں پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن ہمارے اندر کیفیت نہیں آ رہی. کیوں نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. چلو یعنی عربی میں شمال جنوب نہیں ہے، یعنی مشرق اور مغرب کو تو پوری ہر شے ہر سمت آ جاتا ہے اس میں. تو کدھر بھی کر لو، چاہے مشرق کی طرف منہ کر لو چاہے مغرب کی طرف کر لو یا شمال کی طرف کر لو یا جنوب کی طرف کر لو، میرے چہرے کو پائیں گے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کا چہرہ پائیں گے بول رہے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں ہم دکھ رہے ہیں اپنے اللہ. تو انشاءاللہ کیا ہے ذات صفات افعال ایسا کا کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ جدھر منہ کریں گے مولا ہی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے والے دونوں کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمجھ قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.